سوری. میں لوگوں کے لیے تھوڑی سی آسانی پیدا کرتا ہوں کیونکہ ظاہر ہے کہ جس نے فزکس نہیں پڑھی اس کو یہاں پہ سمجھ نہیں آ رہا ہم بات کیا کرنا چاہ رہے ہیں. تو میں سمپلیفائی کرتا ہوں اور آئی ہوپ کہ اب میری آواز جو ہے بہتر ہوگی. اصل میں جو پہلا ٹاپک ہم ڈسکس کرنا چاہ رہے ہیں وہ 11 ڈائمینشنز کا ٹاپک ہے. یہ ٹاپک میں میرا انٹرسٹ اس لیے ڈیولپ ہوا ہے کیونکہ یہ چیزیں آج کل ہالی ووڈ موویز میں دکھائی جا رہی ہیں, ٹی وی سیریز میں دکھائی جا رہی ہیں. یہ ایک بہت ہاٹ ٹاپک ہے اور سائنٹیفک کمیونٹی اس پہ بہت زیادہ ریسرچز کر رہے ہیں. مور دین ون ڈائمینشنز ہونے کی امپلیکیشنز کیا ہے, اس کا مطلب کیا ہے. مثال کے طور پہ ہیومن 3D کریچر ہے, ہیومن بینگ 3 ڈائمینشنل کریچر ہے, 3 ڈائمینشن سے زیادہ نہیں دیکھ سکتا. تو یہ میں پوچھنا چاہ رہا ہوں, اب ہم ڈسکشن ہی کرنا چاہ رہے ہیں کہ جب سائنس اس پہ بات کر رہی ہے کہ کائنات 11 ڈائمینشنز پہ مبنی ہے یا 10 ڈائمینشنز پہ مبنی ہے, لیٹس سے مور دین 3 ڈائمینشنز پر مبنی ہے, تو اس کی امپلیکیشنز کیا ہیں, یہ میں ساحل بھائی سے ڈسکس کرنا چاہ رہا ہوں. تو ساحل بھائی بیسیکلی اس کی امپلیکیشن کیا ہے مور دین ون ڈائمینشن, مور دین 3 ڈائمینشن؟ یہ تو کچھ زیادہ ہی بڑی امپلیکیشنز ہیں مور دین 3 ڈائمینشن کی, کیونکہ سائنس جو ہے نا وہ بیسکلی 3 ڈائمینشنل اسٹڈی ہے. یاد رکھیے سائنس کی جو سائیکالوجی بنائی ہے نا سائنٹسٹ کی, وہ 3 ڈائمینشنز نہیں بنائی ہے. کیونکہ زیادہ تر لوگ سائنس کی بنا کے اوپر حق اور باطل کو ٹیسٹ کرتے ہیں, تو ہمارے اوپر امپلیکیشن آ رہتی ہے. پھر اب حق اور باطل کی امپلیکیشن ہے نا مسلمان کے لیے, تو ہمیں پتا ہے کہ زیادہ ڈائمینشنز ہیں. ایز اے مسلم وی نو دیر آر سو مینی ڈائمینشنز, جس میں جنات, اللہ تعالیٰ نے کہا جنات تمہیں اس جگہ سے دیکھ رہے ہیں جس جگہ سے تم ان کو نہیں دیکھ سکتے. یہ ڈائمینشن کی آیت ہے اور کیا. اور سورج جو ہے وہ روز رات کو عرش کو سجدہ کرتا ہے, پھر اللہ اجازت دیتے ہیں تو صبح نکلتا ہے. اب ہمیں کیسے مطلب سائنس کیسے ایکسپلین کرے, امپلیکیشن اتنی بڑی ہے کہ تصادم ہوتا ہے سے کر کے. جو میجر سائیکالوجی ہے نا دنیا کی, جس کی انسان جو ہے نا وہ اپنے آپ کو اس میں رکھتا ہے کہ میں ٹھیک راستے پہ, وہ سائنس کی سائیکالوجی ہے, وہ اسلام کی نہیں ہے. اسلام کی سائیکالوجی تو ہم نے زمین پھینک دی, ہم تو سائنس کے تھرو اسلام کو ایکسپلین کرتے ہیں. مطلب یہ ہے ہمارے اوپر عذاب الہی کہ ہم نے سائنس کو اسلام سے اوپر رکھ لیا ہوا. تو جب اسلام کے تھرو یہ کائنات, تو اللہ تعالیٰ اور اللہ کے نبی علیہ السلام کے احسانات یہ ہیں کہ وہ ہمیں بار بار اس طرح کے معاملات بتاتے رہے ہیں کہ یہ نہ سوچ لینا کہ لوگ جو ہے نا وہ آپ کے مطلب کوئی ایسا علم لے کے آئیں جس سے آپ قرآن پاک کو ٹیسٹ کر رہے ہو. نعوذ باللہ, قرآن پاک ٹیسٹ کرے گا کون سا علم درست ہے, یا حدیث ٹیسٹ کرے گی, سائنس نہیں بتائے گی. سائنس تو ابھی 3 ڈائمینشنز تک پہنچی ہے, اور اب جا کے تھیوری دی ہے انہوں نے 11. ہم تو پہلے سے مانتے رہے کہ 4 ڈائمینشن میں امپلیکیشن تو ہمارے اوپر دینی ہے نا, کہ ایک بچہ جو ہے وہ اتنا میتھ یوز کیا رہتا ہے. آپ انٹرنیشنل سکولز میں ڈال دیتے ہیں ان کو, یہ نہیں بتاتے کہ وہ انٹرنیشنل سکول جو ہیں وہ جس کریکولم کو فالو کرتے ہیں اس کریکولم کے پیچھے ایک پراپر لیجسلیشن ہے, پراپر ایک باڈی ہے جو کہ سائیکالوجی کریٹ کرتی ہے. اب 12 13 سال کے بچے تضحیق کرتے ہیں علماء کرام, کیوں؟ اتنی بڑی, اس سے بڑی کیا امپلیکیشن ہونی ہے کہ اسلام کی بنیاد ہلانے شروع کر دیا. کس بیس پہ؟ کیونکہ وہ فزکس کا ہے, وہ آئنسٹائن نے کہہ دیا. آئنسٹائن نے کہا جی E=mc², E=mc² ہی پہ تو ہے لیٹ دیر بی لائٹ. اللہ تعالیٰ نے تو پہلے کہہ دیا. اب دیکھیں عام سے سائنٹسٹ کو بھی آپ اسٹیفن ہاکنگ سے جا کے پوچھ لیں کہ E=mc² is a conversion of mass into energy, or it also means the conversion of energy into mass. He is naturally going to say کہ yes, it means both things. Since it means both things, تو پھر مسئلہ اسلام نے 1400 سال پہلے اور بائبل نے 5000 3500 سال پہلے کیوں کہا لیٹ دیر بی لائٹ سے سٹارٹ ہوا ہے؟ انرجی کو پہلے اللہ تعالیٰ نے کریٹ کیا, تو میس میں کنورٹ کرنا شروع کر دیا. That's E=mc². اس میں کیا مسئلہ ہے؟ مگر ہم اس کو انرجی سے میس دیکھتے نہیں, ہم میس سے انرجی کو دیکھتے ہیں کہ کوئی اسپیڈ آف لائٹ کے اوپر ٹریول کراؤ میس کو. بھائی جب انرجی پہلے سے ہی کنورٹ ہو سکتی ہے میس میں, اور اللہ تعالیٰ نے کہا لیٹ دیر بی لائٹ, تو اس کا مطلب ہے کہ پہلے انرجی کریٹ ہوئی ہے, اس کے بعد اس انرجی کی جو ہے نا کولنگ ڈاؤن سے, لٹرلی کولنگ ڈاؤن سے میٹر کنورٹ ہوا ہے, کریٹ ہوا ہے. Now the point what I'm trying to make is کہ اگر ہماری سائیکالوجی اللہ اور اس کے رسول کے اوپر
ویسی ہو جیسے ابو بکر صدیق کی, علی بن ابی طالب کی ہے کہ جو اللہ نے کہہ دیا بس وہی صحیح, وہ لا ہے. ہمارے پاس مسلمانوں کے پاس لاز ہیں. نیوٹن اور آئنسٹائن نے جو ہے نا وہ تھیوریز دی ہیں, وہ بعد میں لا کنورٹ ہوئے ہیں. ہمارے پاس پہلے سے لاز ہیں اور ہمارے بچے ان کو تھیوری سے بھی کم سمجھتے ہیں. اتنی بڑی امپلیکیشن ہے یہ کہ وہ 3 ڈائمینشنل اسٹڈی لے کے آ رہے ہیں. ہمارے پاس پتہ نہیں انفینٹ لیول کی ڈائمینشنل اسٹڈی ہے, مگر ہم وہ 3 ڈائمینشنل والے سے ہار رہے ہیں. وہ تحقیق کر کر کے ڈائریا ہو رہا ہے, ایتھیسٹ ہو رہا ہے. سو اٹس اے بگ پرابلم. امپلیکیشن تو بہت بڑی ہے کہ اگر آپ نے فزکس نہیں اور نیوٹرل ہو کے نہیں پڑھی تو پھر تو آپ فزکس کے ہاتھوں ہی مارے جائیں گے. اللہ کے نبی علیہ السلام کی حدیث ہے کہ ایک دور ایسا ہے کہ جو بندہ میں اس نظر سے بھی دیکھے گا کہ فتنے کیا ہیں, وہ بھی فتنے کی نظر ہو جائے گا. اب یہ کیا ہے, اس کا مطلب میں کیا لیتا ہوں کہ ایک بندے نے فزکس اس لیے پڑھی نا کہ میں فزکس کے تھرو ایکسپلین کروں قرآن کو, تو گیا وہ اسلام سے. یہ حدیث کا مطلب صاف نظر آ رہا ہے, کیونکہ اس وقت تو فزکس کا فتنہ ہے کہ سائنس اسلام درست ہے کہ نہیں. وہ جیسے سائنس میں گیا تو پھر اللہ تعالیٰ نے تو یہ طریقہ کار نبی علیہ السلام کی سنت میں نہیں رکھا کہ ہم کسی اور طریقے سے پروو کریں گے تب اللہ کو مانیں گے. ٹھیک ہے, اللہ تعالیٰ نے کہا نا کہ یہ کیا چاہتے ہیں کہ میں فرشتوں کے پر لگا کے بادلوں میں بیٹھ جاؤں تب ان کو نظر آ جاؤں پھر یہ مان لیں. تو میری تو دعا یہی رہتی ہے ہمیشہ کہ سائنس نے آہستہ آہستہ کر کے قرآن پاک کے قریب آئی جا رہی ہے. ہر چیز صحیح ثابت ہو رہی ہے سائنس کی قرآن کے مطابق آہستہ آہستہ. تو یہ نقصان بھی ہے اس میں کہ ہمارا ایمان سائنس کے اوپر بڑھ رہا ہے, اس سے قرآن پہ نہیں. مجھے تو بہت خوشی ہوتی ہے جب سائنس قرآن کے خلاف بات کرتی ہے, مجھے تو بہت خوشی ہوتی ہے, بیکاز تب جا کے ایمان ٹیسٹ ہوتا ہے. یہ جو ماں باپ سائیکالوجی بنا رہے ہیں نا کہ یہ دیکھو فزکس نے یہ بھی بتا دیا, کیمسٹری نے یہ بتا دیا, بایولوجی کے میریکلز, ہمیں قرآن پاک کے تھرو ان انوملیز کے اوپر ایمان رہنا ہے جو سائنس کی انوملیز ہیں, کہ سائنس کی الٹی بات کیوں کر رہا ہے قرآن پاک. الحمدللہ, اللہ کرے کہ یہ والے معاملات ہماری عمر میں رہیں, ورنہ تو ہم سائنس کے اوپر ایمان لا کے مریں گے, اب قرآن پاک پہ تھوڑی ایمان لائیں گے. بالکل ٹھیک, بالکل ٹھیک. یعنی آپ کا پوائنٹ یہ ہے کہ وہی از ویب آف سائنس اور ہمارا اس پہ سب کا ایمان ہے, الحمدللہ ثم الحمدللہ. اور آج کا جو فتنہ ہے وہ بیسیکلی یہ ہے کہ سائنس کے تھرو قرآن کو پرکھو, سائنس کے تھرو جو ہے وہی کو پرکھو, اور دس از واٹ از کرپٹنگ دی مائنڈز آف آور یوتھ. جی ہمارے جو سکولز ہیں نا, دیکھیں اندھا دھند سکولوں میں ڈال رہے ہیں بچوں کو, جیسے اللہ نے حکم دیا تھا کہ بیکن ہاؤس سٹی سکول میں ڈالنا ہے. سوچیں ذرا, اللہ تعالیٰ نے جو حکم دیا وہ نہیں پڑھ رہے, اور مطلب بچہ بیمار ہوتا ہے تو اللہ سے ہی دعائیں کرتے ہیں, بچے کو دماغی مریض بنا رہے ہیں مگر اس کے لیے کوئی مسئلہ اس کا حل نہیں ڈھونڈ رہے. آپ اسکول میں ضرور ڈالیں, آئی ایم ناٹ اگینسٹ بیکن ہاؤس سٹی اسکول انٹرنیشنل اسکول, مگر سائیکالوجی تو ماں باپ کے ہاتھ میں ہے نا کہ ان کو ساتھ ساتھ بتائیں. لیکن اسکول از اے پارٹ ٹائم ٹیچنگ انسٹیٹیوٹ, ہاؤس از اے فل ٹائم ٹریننگ انسٹیٹیوٹ. ماں باپ کا فرض ہوتا ہے بچے کو بتائیں کہ یار یہ ابھی جمعہ 8 دن ہوئے سائنس کو پیدا ہوئے, ہمارا رب ازل سے ہے, ہمارا معاملہ کسی اور طریقے سے آ رہا ہے. ان لوگوں کو سمجھانا ہے تم نے, فزکس کی کتابیں اثر لکھنی ہے تم نے ایز اے مسلم. ٹھیک ہے, شروع ایسے ہی کیا تھا فزکس کو, مسلمانوں نے شروع کیا تھا. تو یہ اس کا مطلب یہ جو ایروگینس میں ہمارے سو کالڈ ایتھیسٹ جو ہمارے بچوں کے ذہن خراب کر رہے ہیں اور اس کو یوٹیوب چینلز بنائے ہوئے, انہوں نے اسلام کے ان سارے کانسیپٹس کو چیلنج کر رہے ہیں, موک کر رہے ہیں. مطلب کتنی ایروگینٹ اپروچ ہے کہ وہ جنس کی کریشن کو موک کر رہے ہیں, فرشتوں کو موک کر رہے ہیں. اسلام میں جتنی باتیں ہیں, جو میریکلز ہیں, جو گریو ہے, برزخ ہے, ہیل فائر ہے, پھر یہ پیراڈائز ہے, پھر کریشن آف ہیون کا اپروچ اٹ از, کتنی ایروگینٹ اپروچ ہے ان لوگوں کی. یعنی ان کی اوقات کیا ہے, ان کو پتا کتنا ہے سائنس کے بارے میں. سر سورہ ماعون کی جو پہلی آیت ہے نا, ورائیت الذی یکذب بالدین, ارائیت الذی یکذب بالدین, یہ جو آیت ہے نا, یہ عرب جو کہتے ہیں نا, عرب میرے تو اصل میں استاد عرب رہے نا, انہوں نے نا, میں جب یہ پڑھ رہا تھا نا, میں چھوٹا سا تھا تو مجھے انہوں نے ٹیمپرمنٹ بتایا, ہر آیت کا ایک ٹیمپرمنٹ ہوتا ہے. انہوں نے کہا کہ یہ صرف عرب ہی ہے جو یہ سمجھ سکتا ہے ارائیت الذی یکذب بالدین کا مطلب کیا ہے. ایسے تو صاف لکھا ہوا ہے, کیا تم نے دیکھا اس شخص کو کہ جو روزہ اللہ کو جھٹلاتا ہے؟ نہیں, یہ مطلب نہیں ہے اس کا. صحیح, اس کا مطلب
تضحیق ہے, تضحیق کا جواب دیا اللہ نے. یہ تضحیق کرتے تھے اور اللہ تعالیٰ نے اس غصے کا اظہار کیا اس آیت میں کہ عربی جب تک نہیں نہ آتی آپ کو تب تک آپ کو سمجھ نہیں آئے گی کہ کتنے غصے کا اظہار ہے کہ کیا تم اس شخص کو دیکھ رہے ہو یا تم نے اس کو دیکھا. جیسے کہ اس میں ایک شوق کا ایلیمنٹ ہے اس جملے میں, کہ اس میں ایک اچنبے کا اور ایک انتہائی بڑے سرپرائز کا, کہ یہ بھی ایک چیز ہے جو کہ ان لوگوں نے اپنی طرف سے گھڑ لیے کہ کوئی ایسا سینس نہیں بنتی کہ روز جزا ہو. مطلب اللہ تعالیٰ نے اس لیول کا غصہ. تو یہ ایروگنس شروع سے تھی اور یہ رہے گی قیامت تک, کیونکہ اینڈ آف ٹائم کی جو ہمیں احادیث ملتی ہیں اس میں صاف سمجھ آ رہی ہے. مطلب دابۃ الارض آخری نشانی, آخری نشانی. ایروگنس کی انتہا یہ ہے, ایروگنس کی انتہا یہ ہے, میں سوچ رہا تھا کہ سائنس کو آپ نے الٹیمیٹ ٹروتھ مان لیا, آپ نے اسے گاڈ بنایا ہوا ہے سائنس کو, اور جو چیزیں ابھی ہمارے پاس ٹولز ہی نہیں ہے. میں ایک ڈاکیومنٹری میں دیکھ رہا تھا, اس فزسسٹ نے ایکسیپٹ کیا تھا کہ ہمیں بلیک ہول کو اسٹڈی کرنے کے ابھی ٹولز ہمارے پاس نہیں ہے, ہمارے پاس فزکس نہیں ہے بلیک ہول کو اسٹڈی کرنے میں. آپ کے پاس بلیک ہول کو اسٹڈی کرنے کی فزکس نہیں ہے, تو آپ قرآن میں جو اللہ تعالیٰ کریشن کے سیکرٹس بتا رہے ہیں, یا اللہ تعالیٰ نے اپنے بارے میں جو بتایا ہے یا اپنی کریشن کے بارے میں بتایا, اس کو اسٹڈی کرنے کے بھی جو ٹولز ابھی تک آپ کے پاس نہیں ہے, تو کس بیسس پہ آپ جو ہے وہ ریجیکشن کر رہے ہیں؟ وہ بیسس جو ہے نا وہ ہے the momentum of corrupt psychology creates arrogance. یہ یاد رکھیے گا, اس مومنٹم میں ہے وہ. پہلے سائنٹسٹ نے کبھی ایروگنس نہیں دکھائی تھی. یہ جو اسپریچ شروع ہوتی ہے جب ایک ہرڈ کریٹ ہو جاتا ہے نا, ہرڈ کی تھرو ایروگنس بیک ہوتی ہے. اکیلے بندے کی تھیوری کبھی بھی کوئی ایروگنٹ اسٹینس نہیں رکھ سکتی, مگر 50,000 بندے میری فالوئنگ میں آ جائیں گے, all of a sudden I'll be arrogant. So it creates over time, itself over time. مگر وہی بات ہے کہ مسلمانوں نے اپنا مومنٹم چھوڑ دیا نا, ایک ہرٹ دوسرے ہرٹ کو کلیش تو کروائے. آپ ہمارے مسلمان بچے اکیلی بھیڑیں اور یہ پورا ہرٹ ان کو کھا جاتا ہے آ کے. ہماری مسجد کا مولوی انتہائی نااہل ہے, اس کو نہ الف پتا ہے سائنس کی نہ یہ پتا ہے سائنس کی, مگر برملا اس کو غلط کہہ رہا ہے. بچے کو پھر پورے 8 گھنٹے اسکول میں بٹھاتے ہو, جمعے والے دن خالی آدھے گھنٹے کا لیکچر لینے وہ مسجد جاتا ہے, اور پھر وہاں پہ سنتا ہے کہ تمہاری سائنس ساری غلط ہے, اور بچہ پوچھتا ہے کہ کہاں غلط ہے, تو اس کو پتہ ہی نہیں ہوتا. سو اگر آپ دیکھیں اسکول ٹیچر انکمپیٹنٹ بندہ کوئی نہیں ہے کمپیئر ٹو دا کائنڈ آف پرومس ہی ہیڈ ڈیلیور, سائنس کا جو پرومس تھا. دوسری طرف ہے مولوی جو کہ پرومس کو آگے لے کے چلنا تھا. یہ دونوں کی انکمپیٹنس چیک کریں نا تو مقابلے. اور مجھے اسکول ٹیچر کے انکمپیٹنٹ ہونے سے مسئلہ نہیں ہے, اللہ کرے وہ انکمپیٹنٹ ہو جائے فزکس پڑھاتے رہے, مجھے کوئی ٹینشن نہیں. مگر مسجد کا مولوی اگر انکمپیٹنٹ ہو گیا نا تو پھر بچہ نیچے انڈر دا لیول آف واٹر چلا جاتا ہے, پھر اس کو سانس نہیں آ سکتی, کیونکہ اس کی دوسری طرف ایک ہالو آرگیومنٹ ہے فزکس کا, بایولوجی کا, ایسٹرو فزکس کی سارے آرگیومنٹس, ساری تھیوریز جو کہ اپنے آپ کو لا کی شکل میں پریزنٹ کرتے ہیں, ایوولوشن ہو یا پھر ایسٹرو فزیکل فینامناز ہو. اب میں نے آپ کو آسان سی بات بتاتا ہوں, میری ایک بہت ہی ریناؤنڈ ایسٹرو فزسسٹ سے بات ہو رہی تھی کچھ دنوں پہلے, اینڈ آئی سیڈ مجھے بات سمجھ نہیں آ رہی کہ ایز فار ایز وی کین ٹیل جوپیٹر کے اوپر دا ریڈ اسٹارم کب سے چل رہا ہے, اس کی فزیکل ایکسپلینیشن کیا ہے, ایسا کون سا طوفان ہے جو ہزاروں ختم نہیں ہو رہا, یہ تو نیوٹن کے لا کے اگینسٹ ہے. اینڈ ہی سیڈ نہیں, وہ ہزاروں سال سے نہیں ہے, کچھ سالوں سے ہے وہ, سمجھ رہے, وہ کچھ سالوں سے. مطلب he tried to explain to me the speed of the whole revolution of Jupiter and the way it's so fast. 10 گھنٹے کا اس کا ٹوٹل orbital جو ہے چکر ہے, اور اس میں اتنا بڑا سرکمفرنس ہے, اس کی وجہ سے اسپیڈ اس کو آپ 300 گنا ملٹیپلائی کر لیں زمین کے اسٹارم سے. تو ایسے وہ سب ٹھیک ہے, مگر یہ بات آپ کو کیوں نہیں سمجھ آ رہی کہ the theory that we are presenting holds equal water if not more, کہ وہ فزکس کے لا کے اوپر نہیں چل رہا معاملہ, وہ ایک اور لا کے اوپر چل رہا ہے کہ جب تک کہ آپ کو سمجھ آئے گا تب تک آپ کو پھر ایک اور
मिचियो काकू पकड़ना पड़ेगा या कोई नया स्टीफन हॉकिंस पकड़ना पड़ेगा कि एक और भी थ्योरी हो सकती है कि ये फोर्थ डिमेंशनल के फिफ्थ डिमेंशन के कॉन्सेप्ट हो, कोई और एनर्जी और फोर्स उनके ऊपर अप्लाई की जा रही है। सो आई मीन दिस इज सच ग्रे मैटर के अंदर ना वो ब्लैक एंड व्हाइट एरोगेंस रखते हैं। अगर इंसान ब्लैक एंड व्हाइट मैटर के अंदर ग्रे हो जाए ना तो उसको ह्यूमिलिटी कहते हैं कि ये जी हाँ मुझे पता तो है मगर समझ ले मैं आपकी बात भी मानने के लिए तैयार हूँ। ये लोग जो हैं इनको पता भी है कि ये सही नहीं है मगर ये दूसरे की बात मानने के लिए तैयार नहीं। सो बात वही आती है इनमें समियाना व अताना। अल्लाह ताला ने कहा ना कि ज़ालिकल किताबु ला रैब फीहि हुदल लिल मुत्तकीन, ये सिर्फ तक़वे की बिना पे अल्लाह के ऊपर अंधे यकीन की बिना पे ही हिदायत हम तक आएगी कि हमें साइंस भी समझ आ जाएगी और ओवर द टॉप सारा कुछ जो साइंस कर रही है वो भी समझ आएगी। अगर हम वो सूरह बकरा है ना देखें, उन्होंने ना मानने की बजाय ना चूं चना शुरू कर दी थी। पहले ये बताओ ये कैसे होगा वो कैसे होगा, नीटी गिट्टी में घुस के आपको दीन से निकलवा लिया था बनी इसराइल ने। तो साइंस तो कहती है कि पहले नीटी गिट्टी में घुसो। साइंस का तो मनहज ही है कि हर मीम मेख निकालेंगे। सही। अब एक समझने की कोशिश करें कि इस्लाम ने उसी मनहज के खिलाफ दीवार की कि हम हिदायत नहीं देंगे। अल्लाह ने कहा मैं तो हिदायत दूंगा ही नहीं अगर तू मेरे बारे में मीम मेख निकालेंगे। तुझे मैंने इतना दिमाग दिया ही नहीं कि तुझे मैं समझ सकूं या समझ आ सकूं। मगर साइंस कहती है कि मुझे जब तक समझाओगे नहीं मैं नहीं मानूंगा। अब यहाँ पे बात लिटरली बात बिलीफ की आ गई है, बात लॉजिक की नहीं। इसलिए अल्लाह ताला कि बेटा गैब पे ईमान रखोगे तो बचोगे। अगर तुम्हें सारा कुछ देखना ही है, अगर तुम्हें आंखों से ही देखना है, बिल्कुल ठीक। देखोगे। ओके जी, आई थिंक देयर वाज अ कनेक्शन इशू, सो लेट मी इनवाइट साहिल भाई अगेन। ओके जी, अभी तक जो डिस्कशन हमने की है मैं जरा उसको थोड़ा सा आपके सामने समराइज कर देता हूँ। बेसिकली पहला जो सवाल मैंने पूछा था साहिल भाई से और जो मैं खुद भी आप सबसे डिस्कस करना चाह रहा था, उसका मकसद ये था डिस्कस करने का कि आप लोग डायमेंशंस के बारे में पढ़ें, हर आम आदमी। क्योंकि इस वक्त जो कुफार, जो कह लें कि मुल्हिद किस्म के लोग हैं जो मुसलमान से एथियस्ट हुए हैं और वो बेसिकली हमारी यूथ का ईमान शेक करने की कोशिश कर रहे हैं इस्लामिक कॉन्सेप्ट्स को मॉक करके। वो ही कहते हैं जी कि ये आपका दीन ये बात करता है कि कायनात 6 दिन में बनी और आपका दीन बात करता है, इस्लाम बात करता है जी कि मिराज के सफ़र की बात करता है, जिन्नात की बात करता है, एंजल्स की बात करता है और जन्नत जहन्नम की बात करता है। जबकि साइंस जो है वो इनमें से किसी चीज का प्रूफ नहीं देती। तो लिहाजा चूंकि इन चीजों का प्रूफ नहीं है इसलिए हम इन चीजों पर बिलीव नहीं रखते। मैं आपको ये बताता चलूं कि हम जो